السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 مئی ہے، جمعرات کا دن ہے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں۔ ناظرین، جو گزشتہ روز ایک سیریمنی ہونی تھی، جو فارمر چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی پروموشن تو فارملی ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ آج انویسٹر سیریمنی ہوگی پریزیڈنسی میں اراؤنڈ 7:30 8 بجے کے قریب۔ تو ہم جو ہے اپنے پروگرام کی طرف سے ایئر وائی فیملی کی طرف سے خصوصی طور پر ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا اعزاز نہیں ہے، یہ قوم کے شہداء کا اعزاز ہے، ہم سب پاکستانیوں کا اعزاز ہے، اور آئی تھنک اٹ از اے ویل ڈیزرو پروموشن، اور وی آل پاکستانی جو ہیں ہمیں اس کو بالکل سیلیبریٹ کرنا چاہیے ایز اے موومنٹ آف سیلیبریشن۔ تو آج رات کو یہ انویسٹر سیریمنی ہونی جا رہی ہے۔ ناظرین، جو ہماری پہلی سٹوری ہے، یہ گزشتہ جو واقعہ ہوا خزدار کوئٹہ کے اندر، اس کے مناظر ہم نے کل آپ کو دکھائے۔ جس بس کے اوپر حملہ کیا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بس کی جو حالت زار دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اندازہ یا لگایا جا سکتا ہے کہ اس بس کے جو مسافر ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے انسان ہے۔ اب جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق جو گزشتہ روز 3 جو طلباء ان کی شہادت ہوئی تھی، آج چوتھی طالبہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور ٹوٹل اب شہداء کی تعداد اب 7 ہو گئی ہے۔ عائشہ سلیم 10ویں جماعت کی طالبہ ہیں، ثانیہ سومرو 6ٹھی جماعت کی طالبہ ہیں، حفصہ کوثر جو ہے 7ویں جماعت کی طالبہ ہیں، آج 8ویں جماعت کی طالبہ جو سحر سلیم ہیں وہ بھی دم توڑ گئی ہیں۔ ناظرین، 22 اپریل پہلگام کی جو ہزیمت، جو واقعہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کے بعد مارکہ حق بنیان مرصوص جو ہم نے کارروائی کی، اس کے بعد سے ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، ہمیں یہ ایک اپنا، چونکہ ہمارا بڑا ہی بزدل دشمن ہے، امید تھی کہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ضرور کرے گا، لیکن یقین کریں کہ بڑا ملک ہے، بڑی جمہوریت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی وہ کہتے ہیں، خود کو یہ کہتا ہے پرائم منسٹر مودی کہ میں تو چائے بیچنے والا تھا اور میں نے تھرو رینک اینڈ فائل ترقی کی، اور دیکھیں آج میں دنیا کا جو ایک بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اس کا پرائم منسٹر ہوں۔ لیکن اخلاقیات سے آری ہیں، مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کریں، ہم تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں اور تیار بیٹھے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل کرتا ہے، آپ کی افواج کا دل کرتا ہے، آپ کی کسی اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے کھیلوں کے اندر، مقابلہ کریں۔ یہ بچوں کے اوپر اس طرح حملے کرنے، میرے خیال میں اس سے بزدل دشمن کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جو شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کل جس طرح ہم نے چیف منسٹر بلوچستان کا ٹویٹ آپ کو دکھایا، ان کے شاٹ بھی دکھائے، اور ابھی جو سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں، جو شواہد ہمیں مل رہے ہیں، جو ڈاٹس کنیکٹ ہو رہی ہیں، وہ براہ راست جو ہے انڈین را کے ساتھ مل رہی ہیں، اور ان کے جو آگے فتنہ الہند جن کو نام دیا گیا ہے، جتنے بھی وہاں پہ باغی گروپ موجود ہیں بلوچستان کے اندر، وہ ان کے ظاہر ہے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ساری کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور کل سرفراز بگٹی چیف منسٹر بلوچستان نے بڑی اچھی بات کی کہ بلوچیت کی یہ بات کرتے ہیں تو ان کے قریب سے تو کوئی بھی روایت جو ہے، انسانی روایت قریب سے نہیں گزری، اور ظاہر ہے آپ لڑ سکتے نہیں ہیں، اب اسی طرح کی آپ نے حرکتیں کرنی ہیں، لیکن خدا را کچھ شرم، کچھ حیا، ایک مہذب دنیا کی ایک جو آپ حصہ ہیں کمیونٹی آف نیشنز کے اندر، آپ کوشش کر رہے ہیں، جو پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ان کو P5 کے اندر جگہ ملے، وہ P6 بن جائیں، لیکن اس کے لیے میرے خیال میں کچھ روایات کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی دیں گے۔ قمر چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل کے واقعے کو لے کے جو ہم اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں؟ دل افسردہ بھی ہے، ساتھ میں غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے آپ انفارمیشن بیسڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری پچھلے چند دنوں کے دوران جو ہمارے سیکیورٹی ذرائع ہیں ڈیفرنٹ آپریشنز کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان سے بات ہوئی، ہم نے کچھ سائٹس بھی وزٹ کیے، تو وہاں پہ جو آفیسرز موجود ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں، اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ بی ایٹ جو ایئر چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، نیوی کے اندر ہر جگہ کے اوپر آن گراؤنڈ جو لوگ موجود ہیں، کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو کوئی کولیٹرل ڈیمیج کا ہلکا سا آپ کو شائبہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی سٹرائک کے نتیجے میں کوئی معصوم شہری وہاں پہ ان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے،
تو ایبورٹ کریں, اس کو ایوائڈ کریں, وہ آپریشن مت کریں. یہ کتنا بزدل دشمن ہے. مطلب موجودہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ مہذب دنیا ہی ہے, ایک تو غزہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور ایگزیکٹلی لگتا ہے انہی کی جو ہے پلے بک سے لے کے سارے سبق سیکھے پرائم منسٹر مودی وہ پاکستان کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر مودی کو یہ تو پتا ہے کہ ہم غزہ نہیں ہیں, ہم پاکستان ہیں الحمدللہ. اور پاکستان جب جواب دیتا ہے, پھر ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیتا ہے, پھر ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم نے آپ کو کیا جواب دیا. قمر جیمہ صاحب. دیکھیں جی, بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے غزہ کی بات کی, یہ اسکرپٹ وہی ہے نریندر مودی کا کہ جو انہوں نے 7 مئی کو حملہ کیا تو ہمارے بچے شہید تب بھی ہوئے, کل انہوں نے BLA نے حملہ کیا تو بچوں پہ کو شہید کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچے کیونکہ سافٹ ٹارگٹ ہیں, یہ اب پاکستانی عوام کے دلوں کے اندر خوف ڈالنا چاہتے ہیں, پر ان کو پاکستانی ماؤں کا نہیں پتا کہ پاکستانی مائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے جو بہادر جوان ہیں, جو ہماری افواج میں ہیں, جو ہماری عوام ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ دشمن کیا چاہتا ہے. سو ایک تو ان کو کلیریفائی ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی لوگ, پاکستانی مائیں اس اپنے بچوں کو تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارا کیونکہ دشمن بزدل ہے, اس کا کیونکہ ضمیر نہیں ہے, تو ہمیں تیار رہنا ہے کہ اس کی چلاکیوں اور مکاریوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے حوصلے سے پست نہیں ہو سکتے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل ان پراکسیز کی طرف کر دینی چاہیے. اس وقت پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی پرابلم ہے یہ پراکسیز ہیں, جن کو کل پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا گیا فتنہ الہندوستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت پہلے ہمیں کرنی چاہیے تھی, اور اس کو ہمیں اس تھریٹ کو دنیا کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اس کی انٹرنیشنل کونوٹیشن ہے. یہ ایک انٹرنیشنلائز قسم کا تھریٹ ہے, یہ ڈومیسٹک چیلنج نہیں ہے ہمارا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں یہ کوئی حقوق کی باتیں نہیں کر رہے یا ان کی کوئی رائٹس کی باتیں نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے انٹرنیشنل لنکیجز ہیں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, ہمیں FATF کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. تمام دیکھیں گمن صاحب, تمام ڈپلومیٹک ٹول باکس کو ایکٹیو کریں, تمام اسٹیٹ مشینری کو ایکٹیو کرنا چاہیے, اور تمام پاکستان کے انٹیلیجنسیا کو ایکٹیو کرنا چاہیے. دیکھیں یہ آپ کے اوپر مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کی ترقی کو روکنا, ڈیولپمنٹ کو روکنا, جو نئی ڈائریکشن ہے, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے تو وہ نہ نظر آئے, اگر باہر سے انویسٹر آ رہا ہے تو وہ نہ نظر آئے, اور چیزوں کو ڈیفیوز کرنا ہے. سو بھارت آپ کو یا تو پراکسیز کے ذریعے انگیج کرتا رہا ہے, کرتا رہے گا, یا پھر آپ کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کے ذریعے انگیج کرے گا, اور ڈائریکٹ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے بھی کرے گا. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک ٹول باکس کھولنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ نریندر مودی بالکل صحیح ہے. ہمیں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر جانا ہے. اس کے اوپر آگے بھی بات کریں گے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں مزید کیا کرنا ہے, اور آپ سے ضرور یہ سوال پوچھیں گے. چودھری غلام حسین صاحب, میدان حرب ہو, ہم جو ہے ان کے رافیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کہ ہم نے کیا, سورج کی روشنی میں کیا, رات کے تاریکی میں کیا. آن گراؤنڈ آپ نے ہمارے میزلز کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, انہوں نے میزلز کا مقابلہ کیا, ہم نے میزلز کا جواب دے دیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے ٹارگٹس ہٹ کیے, ہم نے ان کے ٹارگٹس ہٹ کیے. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی کہ ہمارے سیٹلڈ ایریاز کے اندر ہمارے معصوم پاکستانیوں کو انہوں نے شہید کیا, لیکن ہم نے ان کے ملٹری بیسز کو جا کے ہٹ کیا اور بتایا کہ یہ جگہ ہم نے ہٹ کی ہیں, اور ہم نے ایکسیپٹ کیا. ہم نے بالکل نہ کوئی اس میں کوئی چھپایا, نہ کسی دنیا سے وہ بات لکائی. چوہدری صاحب, یہ جو کاورڈلی ایکٹ ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, اب اس کا کیا کیا جائے چوہدری صاحب؟ مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر کہ دشمنی ہے, ٹھیک ہے, انڈیا, ہمیں پتا ہے انڈیا ہمیں اپنا ازلی دشمن مانتا ہے, ہم بھی ان کو مانتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, لڑائی جنگیں لڑی بھی ہیں, لیکن بچوں کے اوپر چودھری صاحب حملہ کرنا, مطلب کوئی آپ کی تاریخ پڑھی ہے, کوئی کسی آپ ایسے پولیٹیشین سے یا دنیا کے کسی ایسے لیڈر سے آپ کی بات ہوئی ہے جس کے منہ سے آپ نے سنا ہو کہ یہ طریقہ کار بھی, یا یہ بھی ایک اسٹریٹجی بھی اپنا سکتے ہیں کہ دشمن کے بچوں کے اوپر, اسکول جاتے ہوئے معصوم بچوں کے اوپر؟ دوبارہ سے پروڈیوسر صاحب اگر ہم ان بچیوں کی تصاویر دکھا سکیں, یقین کریں کہ ان بچیوں کو جب دیکھتے ہیں, الحمدللہ ہم سارے صاحب اولاد ہیں, اپنی بچیوں, مجھے اپنی بیٹی کی شکل نظر آتی ہے. تو چوہدری صاحب ان کا کیا کیا جائے, ان کا کیا حل ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اصل میں یہ فالو کر رہے ہیں اپنے یعنی مائی باپ اسرائیل کو, جس طرح وہ بچری کر رہے ہیں بچوں کا, نہ بوڑھوں کا, نہ بزرگوں کا, نہ خواتین کا, نہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. ہزار ہا بندہ انہوں نے مرسیلیسلی
وہاں کروسیفائی کر دیا، ان کو سلاٹر کر دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کے اللہ درجے بلند کرے، اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آج تک ہندوستان اسی ماڈل کو فالو کر رہا ہے، لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ساتھ ہی عوامی جمہوریہ چین ہے، تو ان کے سامنے یہ سیسا پلائی دیوار جو ہے ایسے لفظ نہیں بنا ہوا۔ تو مجھے صرف یہ بات کرنی ہے قمر چیمہ صاحب کو بھی اور خاور گومن صاحب سے بھی، ہم نے ان کو ہر سطح پر ذلیل اور رسوا کو شکست سے دوچار کر دیا۔ It has been established beyond doubt all over the world کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ہندوستان کا برکس نکال دیا، جیسے وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کا گھمنڈ اور ان کا غرور جو ہے، ان کا تکبر جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ ایٹمی اسلحے کی تو بات، انہوں نے کہا کہیں دور دور تک کوئی اس کے استعمال کی بات نہیں تھی۔ ان کو ہم نے روایتی طریقے سے ہی سپیریئر ٹیکنالوجی اور بیٹر ٹریننگ اور بیٹر اسٹریٹجی شکست دی ہے۔ اب خاور صاحب سوال ڈائریکٹ ہے آپ سے اور قمر چیمہ صاحب سے، واٹ از ریکوائرڈ ٹو برنگ انڈیا ٹو سٹ نیکسٹ ٹو پاکستان اینڈ ڈسکس دس آن گوئنگ مرسی لیس ٹیررزم ان پاکستان؟ ہندوستان جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کرا رہا ہے مسلم بچوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، سیکورٹی فورسز کی، اینی ون ٹو اینی ون، ان کو آپ بتانا کہ انف از انف۔ اگر اب آپ نے ایسا کیا تو جو تمہیں پہلے ہم نے کرایا ہے 10 مئی سے پہلے، پھر تمہیں اس کا کئی گنا بھگتنا پڑے گا۔ ان کو دے ہیو ٹو بی ٹاٹ اے لیسن۔ ہم اپنے بچے اور بزرگ اور خواتین اس طرح شہید نہیں کروا سکتے، بہت ہو گئی۔ نمبر 2، جی ان کا یہ جو موقف ہے، بولے میں سوال سارے کر لوں؟ جی کریں بولیں۔ ان کا ہے کہ ہم نے خاور گومن کو فون کر دیا تھا کہ جی ہم مرید کے بہاولپور، اور یہ نہ کیڑی چاچی نو فون کیتا سی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جب ان کو شکست ہو گئی اور پہلے امریکہ روتا رہا کہ جناب آپ لڑائی شڑائی نہ کرے، دو ملک ریسپانسبل بنے اور دونوں میں بات چیت کے ذریعے اپنا معاملات حل کریں، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ یہ ان کو کس نے کیا پٹی پڑھائی ہوئی تھی، دیٹ آئی کینٹ سے۔ میں پہلے بھی آپ کو خاور گومن بڑی دفعہ ریکارڈ پر کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان جو پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز اور there is hardly anything to gain out of it. Not that they have been defeated, hands down. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ان کی ادھر بھی شکست ہو گئی، ان کا ہر دھروا یعنی اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور نمبر 3، یہ اب امریکہ کو کیوں جٹلا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں فون پر فون کیے۔ بالکل یہ سوال بڑے اہم ہیں، یہ ہم بالکل چیمہ صاحب سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ سارے سوال کہ امریکہ کو کیوں انکار کریں۔ بھی پوچھے ہیں۔ اچھا میں بھی جواب دیتا ہوں۔ حسن، ورسٹ اینیمیز بھی ہوتے ہیں، ان کی کوئی روایات ہوتی ہیں کہ خواتین کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بچوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، کہ کچھ جو ہے آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز ہے کہ اس میں نہیں جانا، باقی مقابلہ کرنا ہے کرنا ہے۔ مطلب یہ کیسے دشمن سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے؟ مطلب ہم ٹھیک ہے آپ کے پاس ویپنری ہے، پیسے ہیں، بندے ہیں، تو یار میدان جنگ میں لڑو، میدان میں لڑو۔ نہیں، وہ اتنے کم ظرف ہیں کہ ان کے تقریباً 250 کے قریب فوجی جو ہیں وہ مارے گئے پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ میں۔ کسی ایک کی بھی انہوں نے جو ہے وہ باڈی ترنگے کے اندر اٹھائی ہے؟ ایک بندہ دکھا دیں، ایک بندہ۔ ہم نے تو جو شہداء تھے جب انہوں نے اٹیک کیا مرید کے پر یا دیگر جگہوں پر یا آزاد کشمیر میں، تو ہم نے تو جہاز ان کے جو ہے جنازے بھی پڑھے، اور ہماری افواج کے لوگوں نے ان کو جو گارڈ آف آنر دیا، قومی اعزازات کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی تدفین کی۔ یہ کتنے بے غیرت ہیں؟ آپ ان کی دیکھیں کہ کتنے جو ہے وہ گھٹیاں ہیں کہ 250 بندہ مر گیا اپنے جھنڈے کے اندر لپٹ کر، ان کی جو ہے نا لاشوں کو جس طرح جلاتے ہو جلاؤ یا دفناتے ہو دفناؤ۔ تو کیا ایسی کوئی چیز دیکھی آپ نے؟ تو وہ اتنے کم ظرف ہیں، تو ان سے ظرف کی امید تو کی جا نہیں سکتی۔ لہٰذا جو بچر آف گجرات ہے یا جو ہے اجیت دوول ہے یا امت شاہ ہے، ان تینوں سے آپ کو اسی قسم کی توقعات ہونی چاہیے، رکھنی چاہیے۔
ہمیں تو اس بچر سے، اس کسائی سے یہی توقعات تھیں اور یہی ہے، اور اسی کے ہی جو ہے وہ کاؤنٹر کے لیے ہماری جو افواج ہے اور ریاست پاکستان ہے اس کا ایک جو ہے وہ ایک عمل تیار کر لی ہے. وی ول ہنٹ دیم ڈاؤن انشاءاللہ. اور میرا تو خیال تھا کہ کل ہی شاید وہ کاروائی ہو جائے گی، لیکن somehow جو بھی ان کی وہ کام اس پہ جو ہے نا وہ آلریڈی چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وی ول شو نو مرسی. ان کو عبرتناک جو ہے وہ سبق سکھائیں گے. ان کی نسلوں کو جو ہے یہ سبق یاد رہے گا کہ ہماری جو ننھی پریوں کو، شہزادیوں کو انہوں نے شہید کیا. سحر سلیم جو ہے وہ آج جو 8ویں جو ہے وہ کلاس کی طالبہ تھی، APS میں پڑھتی تھی، تو ان کو بھی شہید ہوگی یہ. تو یہ تو ہمارے سینے پر جو ہے وہ زخم دیے ہیں، تو ان زخموں کو بھرنے سے پہلے انشاءاللہ ہمیں ان کو جو ہے سبق سکھانا ہے. بالکل صحیح ہے. چودھری غلام حسین صاحب نے ابھی جو بات کی ہے چائنا کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور حالیہ وزٹ کیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں چائنا کے. وہاں پہ پاکستان، چین اور افغانستان کے جو وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی. اعلامیہ جو سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اعلامیہ کے میں یہ طے پایا ہے کہ اجلاس میں سیپ پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر زور دیا گیا ہے. چینی وزارت خارجہ پاکستان اور افغانستان نے جلد از جلد سفیروں کی تعیناتی پر اتفاق کیا ہے. چین افغانستان اور پاکستان تعلقات کی بہتری کے لیے مکمل تعاون کرے گا. ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف واضح موقف اختیار کیا جائے گا. چین، پاکستان، افغانستان دہشت گرد گروپوں کا مشترکہ مقابلہ کریں گے. تینوں ملکوں کے داخلی امور میں کوئی بیرونی مداخلت قبول نہیں ہوگی. تینوں ملک علاقائی امن اور استحکام کا ہر صورت تحفظ کریں گے. ترقی کے لیے خطے میں سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسحاق ڈار صاحب نے اس حوالے سے جو بات بھی کی ہے، جو بیان دیا ہے، وہ بھی ناظرین آپ کو سناتے ہیں. لیٹرل میں بھی بات ہوئی، اس میں بھی یہ ایک مین کی ایجنڈا تھا. تینوں ملکوں نے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا ٹیررسٹ کے ہاتھوں کسی دوسرے ملک کے خلاف. ہم نے اپنے ملکوں سے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں افغانستان نے اور چائنا نے یونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کا عزم کیا کہ TTM ہو، وہ TTP ہو، وہ BLA ہو، وہ مجید بریگیڈ ہو، کوئی بھی نام ہو، ٹیررزم ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹے ان دیز کنٹریز. چیمہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال چودھری غلام حسین صاحب نے چھوڑا ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم چین جا رہے ہیں، ہم باقی اپنے دوست ممالک ہیں ان کو وزٹ کر رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا نیریٹو بیانیہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو سیز فائر ہے اٹ واز بائیلیٹرل ایگریمنٹ، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، اگر ہم پروڈیوسر صاحب وہ ان کا ایک مونٹاج سنا سکیں کہ وہ ہر جگہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اٹ از می، مائی ایڈمنسٹریشن، اٹ از وی، اٹ از امریکہ وچ انٹروین، اور ہم نے یہ جو ساری کی ساری سیز فائر کروائی. لیکن انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مونٹاج سنیں. On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. A bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. ویسے کل ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن اسی میٹنگ کے دوران، پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے دوبارہ سے پاکستان انڈیا کے معاملے کے اوپر بات کی. It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later something happens and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. ایک تو یہ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی کہ پاکستان کے لوگ بڑے زبردست ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے. پھر اس سارے واقعے کا ذکر کیا کہ آپ نے کتنا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے، لیٹس سٹ ٹوگیدر، تجارت کریں، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو چیمہ صاحب، انڈیا یہ کیوں یہ بات کر رہا ہے، یا یہ اس کے اوپر مسلسل وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں نہیں، امریکہ نے کچھ نہیں کیا،
یہ تو ہماری آپس کی جو ہے لڑائی تھی، اور آپسی میں ہم نے بات کر کے پاکستان نے ریکویسٹ کی، پاکستان کے ڈی جی ایم او نے بات کی، انہوں نے ریکویسٹ کی بند کر لیں، جنگ بندی کر لیں. دیکھیے سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا سکتا ہوں کہ امریکی بڑے ناراض ہیں انڈیا سے اس ساری سچویشن میں، جو یہ اس رول کو ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن امریکنز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ انڈیا کو آف بیلنس کرنا چاہتے تھے اور جو انڈیا کے کانفیڈنس کو شیک کرنا چاہتے تھے، وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. اور بیسیکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو براڈر اسٹریٹجی ہے ساؤتھ ایشیا کی، وہ یہی ہے، اور ان کے اپریٹس کی، کہ ان کو بیسیکلی ان کے کانفیڈنس کو شیک کیا جائے. اور یہ جو نریندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے. وہ اپنی عوام کو، آج بھی انہوں نے ایک تقریر کی ہے کہیں پہ اسی طرح کی، وہ اپنی عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت لمبے لمبے ڈیزائن لے کے آیا ہوں، میں بہت کچھ کروں گا. وہ بیسیکلی اس وقت دنیا کے سامنے، اب مجھے یہ بتائیں، نہ تو مان رہے ہیں کہ 6 جہاز گرے ہیں، نہ مان رہے ہیں انڈیا امریکہ نے ہمارا سیز فائر کرایا، جبکہ پوری دنیا جہازوں کا گرنا سائنٹیفکلی پروو ہے، اور ڈپلومیسی میں انٹروینشن جو تھی وہ امریکہ کی پوری دنیا کو پتا ہے. تو اب سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے ہیں تو ایک حد تک تو وہ چلے گا. لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو نقصان نریندر مودی کو ہونا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، وہ ہو چکا ہے. اب وہ عوام میں دوبارہ جا رہے ہیں، دوبارہ آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے آپریشن ختم نہیں کیا. اب کیا بتائیں دنیا کو کہ جہاز بھی گر گئے ہیں، اور امریکہ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ جنگ بندی کرو. وہ نہیں دنیا انڈیا کو کہہ سکتے، ورنہ نریندر مودی کی عزت نہیں رہتی. میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلومیٹکلی یہ نارمز ویلیوز نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کے مان جائیں اور باہر آ کے کہیں کہ ہم نہیں مانے. انڈیا کی ریپوٹیشن، میں نے کہا ہے نا، ہمارے ساتھ تو انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر نکل گئے، امریکہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی سیز فائر میں، تو وہ تو ہر ایگریمنٹ سے، ہر چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رسپیکٹ کوئی نہیں ان کی، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. باقی اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ایک جنگوسٹک انوائرمنٹ کریٹ کروں. میرا خیال ہے پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے. اس دنیا اس وقت ایک کمزور اور شیکی انڈیا کو دیکھ رہی ہے. وہ انڈیا، وہ نریندر مودی جو اپنی پارلیمنٹ کو لفٹ نہیں کرواتے تھے، اب وہ پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہیں کہ جو جے شنکر نہیں جو کر سکا، جو میں نے جو ڈیویڈنڈز تھے وہ میرے کچھ اچیو نہیں کیے، تم جا کے دنیا کو ایکسپلین کرو. وہ بہت کنفیوز ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اور ڈاکٹر چیمہ صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ اس ٹائم بالکل جو ہے نا انڈین گورنمنٹ مطلب کہ ساؤنڈز اینڈ لکس لائک ان ٹیٹرز، کہ وہ ان کو کچھ کو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں کچھ ان کو آ نہیں رہا. ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں. جی چوہدری صاحب، کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا جب ان کی بری شکست ہو گئی ہے، ہاں بالکل تو کیا منہ دکھائیں آپ؟ لیکن سر کوئی جھوٹ سچ تو انہوں نے بولا. کوئی منہ تے کوئی لال پی جائے، نشان پی جائے، پھر اتنے بندہ کو پاؤڈر شوڈر تے لاندا ہی ہے نا. چوہدری صاحب آئیں تے تھوڑی بندہ باہر لا کے نکل جاندا ہے کہ میرے منہ دیکھو. لیکن میں ایک ٹائٹل جو ہے نا مودی کے نام کروں گا. کیا؟ میں کنگ آف یو ٹرن کسی اور کو کہتا تھا، اب یہ جو کنگ آف یو ٹرن ہے نا، یہ ٹائٹل نریندر مودی کے نام ہے. ہاں، جتنے یو ٹرن لیا اس نے، پہلے امریکہ کے پاس کیا، امریکہ کی محنت کی، اور پھر اس کے بعد جناب وہاں سے آ کے یو ٹرن لے گیا، مکر گیا. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ان کا گلا خشک ہو گیا ہے بول بول کر کے. اس نے کہا جی میں نے اس ایشو کو سیٹل کرایا ہے ٹریڈ کا، میں نے بول دیا ہے کہ آئی ہیو سیٹل دس ایشو تھرو ٹریڈ، اور میں نے ٹریڈ آپشن جو ہے نا وہ ایکسرسائز کیے ہیں. اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. سعودیہ میں بات کی، قطر میں بات کی، ابھی اپنی جو کیا نام ہے قطر کے اندر ہی اپنی جو ان کی تھی کیا نام ہے فورسز، ان سے خطاب میں یہ بات کی. ابھی وہ امریکہ جا کے یہ بات کر رہی ہیں. گلا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا خشک ہو گیا ہے. لیکن جو مودی صاحب ہیں بات ویسے صحیح، ابھی بھی نہیں مانتے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جہاز کا ایک یو ٹرن لے کے، ایک منٹ جیسا ایک جہاز کا یو ٹرن لے کے لاہور بھی لینڈ کر لیا تھا. یاد آیا آپ کو مودی صاحب نے؟ وہ تو کیا تھا، وہ تو چل کر آگے تھے نا. وہ تو پاکستان میں چل کر آنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہ تو دشمنی، یہ تو واجپئی بھی تو گاڑی میں بیٹھ کر آیا تھا بس میں، وہ بھی چل کر ہی آیا تھا نا. فرمائیے گا کیا کہہ رہے تھے کچھ؟ میں بات میں کرنی تھی، پھر وقفے کے بعد کریں. چلے وقفے کے بعد کریں. ناظرین چھوڑی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے، حسن ایکچولی بات کر رہے تھے کہ کنگ آف یو ٹرن،
وہ پہلے کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، اب وہ انہوں نے یہ نام دے دیا، یہ لقب جو ہے ٹائٹل لقب ہی جی اردو ترجمہ ہوتا لقب ٹائٹل ہوتا ہے میرے خیال جی اچھا چلو مہربانی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے ہم نے دے دیا ہے اب مودی کو، اور بات میرے خیال میں کافی حد تک ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے بغیر ویزے کے ان کو پاکستان میں ویلکم کیا، کھانا کھلایا، تحفے دیے، سو مچ سو وہ جو ہے مودی کا کوئی خاندان کوئی نہیں ہے، صرف ان کی ماں ہے، شادی وادی وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کی یا نہیں کی، ان کی کوئی بیگم کے بارے میں کوئی متضاد اطلاعات ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن ان کے بچے کوئی نہیں ہیں. اور ان کی ماں کے لیے یہاں سے ہم نے ساڑی بھی بھجوائی، اس کی تعریف بھی کی، لیکن اس کے اوپر بھی مطلب اتنا مطلب تھوڑا جا بندے کو کچھ خواجہ آصف کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے کہ یار آپ کے ساتھ ابھی بھی میاں صاحب ہم پاکستان کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ پیار کی بات کرتے ہیں، دوستی کی بات کرتے ہیں کہ بھیا ٹریڈ کرو، کیا ہو گیا، لڑکے کیا لینا ہے. لیکن وہ سنواتے ہیں کہ جب آئے تھے پاکستان کے اندر تو ان کے کیا تاثرات تھے، کہ میں کیسے گیا، وہ سارا واقعہ خود سنا رہے ہیں. تو میں نے جنم دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا کابل سے. تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں. میں نے کہا یار کمال ہو، تم راول پنڈی رہتے نہیں ہو، لاہور رہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میری بھانجی کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہیں. تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ کہاں؟ میں کہا میں کابل ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں. تو بولے آپ یہاں ہو کر کے جائیے. میں نے کہا بھئی اب اچانک تو کیسے بناؤں گا؟ نہیں بولے آپ جاتے ہیں بولے ہم 10 منٹ کے لیے مل لیں گے، آپ آئیے. بعد میں نے ہمارے این ایس اے کو، ایس پی جی کو، سب کو بلایا تو سب پریشان تھے کہ صاحب ہمارے پاس نہ ویزا ہے، نہ سیکورٹی ارینجمنٹ ہے، نہ وہاں کوئی عطا پتہ ہے، سیدھے جا کے لینڈ کریں. میں نے کہا چلو یار دیکھا جائے گا. چلیے صاحب دیکھ لیں، مطلب کہ کچھ ظرف ہوتا ہے کہ آپ پیچھے نہ پیا کرو. جی بابر گومن صاحب جی آپ مجھے بتائیں، آج وزیر اعظم شہباز شریف، میں نے سمجھتا ہوں کہ سب نے بڑا اچھا کام کیا. ابھی میں ان کو کوٹ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اب سن لیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہندوستان پاکستان کے، اب یہ چیمہ صاحب ہی ہمیں جواب دے دیں. چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے میں اور حسن مل کے. جی چلو کوئی نہیں، آپ دے لیں. جی وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان سعودی عربیہ جو ہے نیوٹرل جگہ ہے، وہاں میٹنگ کر لیں. یہ سعودی عربیہ نیوٹرل، اور اب ہمارے تو وہاں مقدس سارا کچھ ہی وہاں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ لگی کہ ہو کی گیا تو میرا دس فتح اگینسٹ انڈیا ہیز گان ٹو یور ہیڈ. اور چلیے صاحب نہیں، آپ صحیح طرح سمجھ نہیں پائے بیان. میرے خیال میں آپ غور سے پڑھتے تو آپ زیادہ آپ کو تسلی ہو جاتی. اس بیان کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت، میں نے جو تھوڑا بہت چوہے صاحب آئی آر پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی، آپ کو یاد ہوگا پہلے دن جب ہوئی بات کہ کسی تھرڈ وینیو پہ ہوگا، مطلب کہ کسی تیسری جگہ. سعودی عربیہ از نیوٹرل، نہیں پاکستان نیوٹرل سر، کسی تیسرے مقام پہ ہوگا. دیکھیں سعودیز کے ساتھ بھی دوستی ہے انڈین گورنمنٹ کی، نیوٹرل پلیس کی بات ہو رہی ہے، مطلب کہ سعودیز کے ساتھ ان کی، سعودیز کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. اسی طرح یو اے ای کی بھی بات کی گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا. اور تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکنز کی پریزنس بھی ہوگی وہاں پہ. تو یہ آپ کو یاد ہوگا پہلا جو ٹویٹ آیا تھا اس میں یہ بڑا واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ کسی تیسری جگہ کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے اور اس میں سارا کچھ ہوگا. جو صاحب مین سٹوری تو تسی پھر پیچھے ہٹائے تھے. اب حسن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ بات ویسے آپ نے صحیح، یہ ٹائٹل لقب آپ نے صحیح دے دیا، کنگ آف یو ٹرن، مطلب اس کو بغیر ویزے کے ہم نے بلایا. لقب نہیں ہے اس کا ترجمہ یار، ٹائٹل کا سر کیا ہو گیا؟ نہیں ہم یہ خطاب ہے نا، چیک کر لو. خطاب وہی ہو گیا سر. لقب ٹائٹل تسی جناب وہ چلیں ٹھیک ہے، پڑھ لو ادھر پڑھ لو. اچھا تو ان اتنے بلایا رائیون جی، کریکشن کر لو، کھانا بھی کھلایا اتنے، مطلب کپڑے بھی دیتے، سارا کچھ پگ شگ بھی پہنائی. تو پھر جا کے اصل میں نواز شریف صاحب نے اس کو صحیح سمجھے نہیں. ویسے سمجھنے میں ان کی غلطی ہوگی ہے. میاں صاحب جو ہے وہ اپنی معصومیت میں سمجھے کہ یہ کچھ ظرف والا آدمی ہے. پر میاں صاحب کو نہیں پتا تھا کہ 1000 کم ظرف مریں تو ایک نریندر مودی پیدا ہوتا ہے. تو میاں صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ معصومیت تھی. وہ تو پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے، اور اسلام کا بھی جو ہے یہی درس ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا تعلق بنائیں. لیکن
جو نواز شریف صاحب نہیں سمجھے تھے وہ نہیں سمجھے تھے کہ یہ تو نریندر مودی وہ ہے جو کہ اپنے جو انڈینز ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ سگا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم جو آر ایس ایس چاہ رہی ہے کہ اب یہ جو نریندر مودی ہے یہ اب یہاں سے نا سائڈ لائن ہو جائے. اس کے اوپر جو پریشر ود ان آر ایس ایس آ رہا ہے اور جس طرح پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا کہ آر ایس ایس کا کوئی اور بندہ اس کسی کو بھی اس نے کیبنٹ میں شامل نہیں کیا ہوا. ابھی اس ٹائم نریندر مودی کے لیے سب سے بڑا چیلنج انٹرنل پریشر فرام آر ایس ایس ٹو بی جے پی جو اس کے اوپر بلٹ اپ ہو رہا ہے. کانگریس کا یا راہل گاندھی کا جو پریشر ہے وہ بعد میں ہے. ابھی تو سب سے بڑا پریشر اس کے اوپر یہ جو اس کے بیس کیمپ ہیں وہاں سے پریشر آیا ہوا ہے کیونکہ اس نے ذلت اپنے نام کی ہے اور اس کو جتنی اس کی کم ظرفی تھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا رہا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, مطلب اب سمجھ لیا. اب یہ جو ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو آپ نے سمجھ لیا. اب ہمارے میاں صاحب واقعی معصوم ہے, وہ مطلب کہ لوگوں کے وہ فیس ویلیو پہ جاتے ہیں. جو اچھا بندہ اسلامی تعلیمات جو اچھا بندہ ہوتا ہے ہر بندے کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن یہ جو ساری آپ نے تشخیص کی ہے نا پرائم منسٹر مودی کی, یہ اگر میاں صاحب کے منہ سے ہم سن لیتے ان کے کسی ٹویٹ کے ذریعے سن لیتے ذریعے. آپ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف کھل کے بات کر رہے ہیں, منہ کے اوپر ہم نے تھپڑ رسید کر دیا, رہتی دنیا تک یاد کرے گا, مطلب کھل کھلا کے. یہ اس کے اوپر میں چودھری صاحب کی بات کمنٹ لوں گا. تو چودھری صاحب یہ مطلب کل بھی بات ہوئی تھی فیصل وارڈر صاحب سے بھی, مطلب یہ حسن 100% درست بات کر رہا ہے کہ کی کہتے ہیں 100 میں کہ 1000 کم ظرف مریں تو ایک مودی پیدا ہوتا ہے. میرے وہ پنجابی نہیں, میں مثال ذہن میں آ رہی تھی لیکن وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ اب ساری دنیا نے پہچان لیا ہے. اب بات بالکل صحیح ہے کہ اب انڈینز جو ہیں ان کے اپنے فالوورز ووٹر سپورٹر اب وہ بھی ہاتھ لا کے دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے بڑھیا کی ہے. تو بس یہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آئینہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا ٹویٹ بڑے میاں صاحب کر دیں, یہ ہماری اور چودھری غلام حسین صاحب اور حسن اگر اس میں حصہ ڈال دیں. شدید خواہش ہے, فرمائش ہے کہ مودی کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے کہ تمہیں عزت دی اور تم ہمارے بچوں کے اوپر اس طرح حملے کر رہے ہو. چودھری صاحب نہیں, اس مطلب ہے میاں صاحب جو ہے نا میرا خیال ہے وہ میں ان کو بہت, آپ جو ہے نا جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہے میں بہت پرانا ان کو جانتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی تسی جمع بھی نہیں سو میں انہوں نے جاننا, بات آپ کی صحیح ہے, مطلب آپ بڑے پرانے ہیں تو کوئی بات نہیں. چاہے صاحب آپ کہہ سکتے ہیں ینگر, میرا مطلب میں تو جب وہ پہلی دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا 25 اپریل 1981 کو تو اس حلف برداری میں حسن کی تو میرا پیدائش بعد میں تھی, حسن تو بعد میں پیدا ہوا تھا, میں اس ٹائم میرے خیال میں میں ریڈ داس. اینی وے اچھا جی میں بات اور کرنے لگا. جی چاہے صاحب یہ اب پوری قوم کا آخری بچہ بھی اس ہندوستان کے خلاف جو پاکستان کو فتح حاصل ہوئی اور مودی اور آر ایس ایس اور ہندوستان کے جو ناپاک عزائم تھے پاکستان کو شکست دوچار کرنا اور ملیا میٹ کرنا, اللہ پاک کے فضل سے سارے کے سارے دیکھتے دیکھتے ان کو زمین بوس کر دیا گیا, ان کی ناک رگڑ دی گئی زمین پر. اور پاکستان کا 25 کروڑ سے یا 24 جن سے مان لے یا بلکہ زیادہ جو بھی آخری بچہ بھی اس پر فخر کرتا ہے اور اپنی افواج کو سلوٹ پیش کرتا ہے. Having said this, why Mian Nawaz Sharif is not owning this victory of Pakistan over India? سر یہی تو سوال اس سے بڑی اونرشپ کیا ہوگی کہ اسی جیت کے اوپر انہوں نے جب مشورہ کیا پرائم منسٹر نے تو انہوں نے کہا کہ جب حافظ سعید اعظم منیر کو جنرل کے عہدے سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیں تو یہ وکٹری جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کی ہے انہوں نے. اور ریکارڈ تک ہے نا, ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بتایا, آج اخبارات کے اندر خبر بھی چھپی ہوئی ہے کہ ایک منٹ جو فیصلہ ہے یہ میں نے فیصلہ کیا, ان کو جو ایٹریبیوٹ کیا گیا بیان, انہوں نے کہا جی جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ میں نے یہ تجویز دی اور اس کے بعد اسی جو میٹنگ تھی اینکرز کے ساتھ بات ہوئی تو اینکرز نے پوچھا کہ جی بڑے میاں صاحب از آن بورڈ, انہوں نے کہا جی بالکل میں کوئی بھی فیصلہ کرتا ہوں بڑے میاں صاحب از آن بورڈ. جو حسن جو چوئی صاحب سوال کر رہے ہیں جو میرے ذہن میں بھی سوال آتا ہے, دیکھیں ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سننا چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیڈر کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس سوال میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے, جو بات میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نکلتی ہے یا
اس کا کیا وہ برابر ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کے منہ سے نکلے؟ مرضی کے مالک ہے، جب بولنا چاہیں گے وہ بولیں گے. کس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے؟ مسلم لیگ نواز کی. مسلم لیگ نواز کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ نواز شریف صاحب. That's what I'm asking. ہاں تو پرائم منسٹر کے تھرو کرا رہے ہیں نا کام. اچھا پرائم منسٹر. چلیں چوہدری صاحب، ہم تو ووٹ تو نواز شریف کا ہے، نمائندگی ان کی ہے، تو ابھی آپ خاور صاحب جن پر حملے کر رہے تھے نا، ان کا آج بیان آیا ہے کہ یہ مودی بڑا گندا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہے، اب یہ اس کی شکست ہو گئی ہے تو اب یہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کچھ کارروائی. ناظرین یہ جو سٹوری متحد رہے. جی بولیں چوہدری صاحب، بولیں سن رہا ہوں. چوہدری صاحب بولیں. ان کا قوم متحد رہے اس گٹیا دشمن کے مقابلے میں، مودی کے مقابلے میں. ناظرین جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ابھی بھی اپنے گارڈز ہائی رکھنے ہیں، یہ جو اس کے اوپر کامنٹری ہے ساری دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دا گارڈین انالیسس انہوں نے کیا ہے کہ ان ایزی انڈیا پاکستان سیز فائر ہولڈز بٹ از اے ریٹرن ٹو وار انیویٹیبل. سوال کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ہانا ایلس ہے پیٹرسن، ساؤتھ ایشیا کورسپونڈنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپس انٹرونشن ہیو انفیوریٹڈ انڈیا which has emerged from conflict not as a triumphant but as it hoped. انڈیا نے جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا یا اب یہ سارا انہوں نے پہلگام واقعہ شروع کیا تھا، ایک ان کا جو امید تھی، خواہش تھی کہ وہ ایک فاتح کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں گے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح رکھا جائے گا اور دنیا ان کی بات مانے گی. لیکن ایز سچ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹکلی ان کو ہار ہو رہی ہے، دنیا ان کی بات نہیں مان رہی، ملیٹرلی جو اپنے آپ کو فاتح جو پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ان کے جہاز کن کے گرے ہیں، ان کے بیسز کن کے، وہ آپ کے سامنے ہیں. اس سب کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. دی گارڈین کے اندر ناظرین یہ جو انالیسز کمنٹری چھپی ہے اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹرمپ کی بار بار مداخلت نے بھارت کو مشتعل کر دیا ہے. حالیہ تنازع میں توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت فاتح بن کر ابھرے گا، مگر ایسی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا. جنگ کے واقعات پر ٹرمپ کے موقف اور تبصروں میں خاص طر اس بات پر کہ تجارت نہ کرنے کی دھمکی دے کر دونوں فریقوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا. بھارت اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے ٹرمپ کے کئی بیانات کی کھلے عام تردید کر دی. ٹرمپ کی مداخلت کے نتیجے میں بھارت کو ایک اور اسٹریٹجک پریشانی بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ بین الاقوامی ایشو بنا دیا گیا ہے. بھارت کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ 1971 سے پاکستان کے ساتھ جاری کشمیر کا تنازع خالصتاً اس کا اندرونی معاملہ ہے، جس میں بیرونی مداخلت یا تیسرے فریق کی ثالثی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن ٹرمپ نے جنگ بندی کے بعد بھارت کے اس موقف کو صریحاً نظر انداز کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی تاکہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل تلاش کیا جائے. پاکستان نے اس پیشکش پر چھلانگیں لگائی، لیکن بھارت کی طرف سے اس کا جواب گہری خاموشی کی صورت میں دیا گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بھارت کے اندر جب جس طرح کا کانڈکٹ ہے انڈین گورنمنٹ کا، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سوالات کوئی عام جنتا نہیں اٹھا رہی، ان کے ایکسپیرینس لوگ اٹھا رہے ہیں. یشونت سنہا ہیں، سابق بھارتی سیکرٹری خارجہ ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح پہلے پلوامہ کے واقعے کو اپنے جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا مودی نے، اور اب اس واقعے کو بھی اسی نظر کیا جا رہا ہے. is BJP's tendency to convert everything into an electoral opportunity. The Bihar elections are around the corner, and I can tell you today that just as they did after Pulwama, the Prime Minister himself will be raising questions about, will be mentioning Operation Sindoor and taking credit for it. They will like to encash it as much as possible. Their entire purpose is to make or to take electoral advantage. In a democracy, you don't hide these things. Inform the people what your casualties have been, that aircraft were lost. So what is the big deal if you don't disclose it to the people of India? 3 people are most culpable, along with the Prime Minister. Home Minister for the terror attack which took place in Pahalgam, the Foreign Minister for the manner in which he handled diplomacy, and third is the NSA. All these 3 people are culpable. All these 3 people have absolutely no right to be in government.
तीन चार चीज़ें हाईलाइट की हैं यशवंत सिन्हा साहब ने। एक ये है कि उन्होंने कहा वो हम जमहूरियत हैं, जमहूरियत के अंदर सवाल किए जाते हैं, आप सवालों के जवाब देते हैं, आपका कितना नुकसान हुआ है, कितनी अमवात हुई हैं, जिस तरह हसन सवाल कर रहे थे कि जी बताएं तो सही, हमने ओन किया, हमारे जिन बेसिस पे आपने हिट किया उनको ओन किया, हमारे जो मासूम लोगों को जिनको आपने शहीद किया उनको ओन किया, तो ओन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ हाईलाइट की, उन्होंने कहा 4 लोग जिम्मेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही हैं, उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पहलगाम, अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है जो कि है, तो वो जिम्मेदार हैं। फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जिस तरह उन्होंने उसको मिसमैनेज किया है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और इस तरह उन्होंने कहा उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने किस तरह इस सारे मामले को किया, तो ये सब की जवाबदेही होनी चाहिए। प्रीति शिंदे कांग्रेस के मेंबर ऑफ उनके लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल इजलास बुलाया जाए पार्लियामेंट का और जो है वहां पे ये सारी चीजें रखी जाएं। जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे, और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक इन द ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये जो इसने गार्डियन एनालिसिस किया ना कि सरकार की खामोशी की वजह से, ये प्रीति शिंदे साहिबा फरमा रही हैं कि हम दुनिया के सामने एक बड़े कमज़ोर गवर्नमेंट और कौम के तौर पर नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस एक और लीडर हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि बताएं तो सही नुकसान कितना हुआ। पूछा गया है बड़ा युद्ध हुआ है, छोटा युद्ध हुआ है, कितना क्या नुकसान हुआ है? आपने तो अमेरिका के इशारे पर सेकैन कर लिया है। हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितने सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए, उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है। हमने इतना पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और अभी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जो युद्ध विराम होने के बाद, वार रुकने के बाद में कोई विजय रैली निकालकर बताना जा रहा है, तो ये भाजपा की क्या राजनीति है? इसके बारे में भी लोगों में शंका है। हसन जो वो बात कर रहे हैं भाई, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है। सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ है, वो हुआ J-10C का। आज भी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर स्टोरी छपी हुई है, उसमें सिर्फ एक जहाज का जिक्र है। प्रोड्यूसर